اعلیٰ حضرت ایسے فقی تھے کہ عوام و خواص آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ نیا نیا کرنسی نوٹ جاری ہوا، عرب و عجم کے علماء اس کی فقی حیثیت کا تعین کرنے میں پریشان تھے۔ بالآخر میرے اعلیٰ حضرت نے اسے حل فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت کی قوت استدلال، شان استخراج، ملکہ تطبیق، توجیہ، شان تحقیق، اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ پڑھیں نا، پتہ چل جائے، زیادہ نہیں، پہلی 2-3 جلدیں پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسے علم قرآن، علم حدیث میں مہارت رکھتے تھے، اسی طرح علم فقہ میں بھی مکمل قدرت حاصل تھی۔ ایک فقی کے لیے فقہ کی ان باتوں میں مہارت بہت ضروری ہے جو علم فقہ میں ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ فقاہت کا پہلا ستون کیا ہے؟ حافظہ۔ حافظہ بنیادی چیز ہے۔ کثرت مطالعہ تبھی فائدہ دے گا جب حافظہ بھی قوی ہو۔ اعلیٰ حضرت کی قوت حافظہ محیر العقول تھی، عقلوں کو حیران کر دینے والی تھی۔ اعلیٰ حضرت عشاء کے وضو فرمانے سے جماعت تک مختصر وقت میں روزانہ 1 پارہ تلاوت فرماتے اور 1 ماہ میں آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فقاہت کا دوسرا ستون کیا ہے؟ استحضار جزئیات، یعنی ہر وقت جزیہ پیش نظر ہو۔ اس کے ثبوت کے لیے تو فتاوی رضویہ ہی کافی۔ اس میں کئی فتاوی ایسے ہیں جن میں چند صفحات میں جزیات و عبارات کے دریا بہا دیے گئے ہیں۔ محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ فقہی جزیات تلاش کر کر کے تھک جاتے تو اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے، آپ اسی وقت فرماتے ہیں فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں لائن پر یہ بات لکھی۔ اللہ اکبر۔ فقاہت کا تیسرا پلر اور ستون کیا ہے؟ ذہانت، یعنی بات کو جلدی سمجھ لینا۔ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی فطری ذہانت کا علم یہ تھا کہ نہایت کم عمری میں کثیر علوم خصوصاً علم فقہ و فتاوی نویسی سمجھ کر فتویٰ لکھنے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی عمر ابھی 14 سال نہیں ہوئی تھی، آپ مفتی اسلام بن گئے تھے۔ پھر 50 سال تک، آدھی صدی تک اعلیٰ حضرت فتاویٰ لکھتے رہے۔ فقاہت کا چوتھا ستون کیا ہے؟ علوم و فنون میں مہارت۔ فقیہ کے لیے علم فقہ کے علاوہ بھی بہت سے علوم میں مہارت کی حاجت ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے علوم میں مہارت کے حوالے سے آپ تو بے مثل تھے۔ 100 سے زائد علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اسی مہارت کی وجہ سے آپ کی کتب کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ فقاہت کا 5واں ستون کیا ہے؟ پیچیدہ مسائل کا تحقیقی حل۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ سینکڑوں مسائل میں بہت سی ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو ان سے واقف نہ ہو وہ تو دیکھ کر ہی گھبرا جائے، مگر جب کوئی ائمہ کرام کا دامن پکڑ کر مسئلے کی چھان بین کرتا ہے تو اللہ پاک کی توفیق سے ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں۔ فقیر یعنی اعلیٰ حضرت، فقیر یعنی اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ یہ بات جو ہے نا اولیاء کرام تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ فقاہت کا 6واں ستون کیا ہے؟ قوت استدلال، استخراج، تطبیق، توجیہ، ترجیح، تصحیح۔ اعلیٰ حضرت کی قوت استدلال، شان استخراج، ملکہ تطبیق، توجیہ، شان تحقیق، اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ پڑھیں نا، پتہ چل جائے، زیادہ نہیں، پہلی 2-3 جلدیں پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت نے تیمم کی ماہیت اور شرعی حیثیت کے بارے میں بڑے سائز کے 264 صفحات لکھے۔ پہلے کے علماء نے تیمم کے 40 عذر بیان کیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 275 اعذار بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فقاہت کا 7واں ستون کیا ہے؟ لا ینحل مسائل حل۔ اکابر علماء کی علمی تحقیقات میں اعتماد و رجوع۔ اعلیٰ حضرت ایسے فقی تھے کہ عوام و خواص آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ بہت ہی پیچیدہ مسائل میں اکابر علماء آپ کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے تھے۔ نیا نیا کرنسی نوٹ جاری ہوا، عرب و عجم کے علماء
اس کی فقی حیثیت کا تعین کرنے میں پریشان تھے۔ جب عرب کے بڑے بڑے علماء کرام کو بھی حل نہ ملا، بالآخر میرے اعلیٰ حضرت نے سے حل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فقاہت کا 8واں ستون تائید الہی، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے لیے فرمایا، میں تو ایک ناقص قاصر ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو کبھی خواب میں بھی اپنے لیے علم میں کوئی مرتبہ قائم نہیں کیا۔ الحمدللہ بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے، اللہ پاک کی رحمت میری دستگیری کرتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔